ایسے درخت جو باتیں کرتے تھے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ پاکستان کے خوبصورت گاؤں نور آباد میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ نہایت ذہین، تجسس پسند اور ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے سنہری رنگ کے تھے اور اس کی آنکھیں نیلے نیلے نیلم کی طرح چمکتی تھیں۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی چنچل طبیعت اور انوکھے سوالات سے واقف تھے۔ ایک دن سورج کی روشنی پورے گاؤں پر بکھری ہوئی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور سبز کھیتوں میں ہوا کھیل رہی تھی۔ حمزہ نے صبح اٹھتے ہی ایک منصوبہ بنایا۔ آج وہ گاؤں کے کنارے واقع پرسرار جنگل کی سیر کرے گا۔ سب نے کہا تھا کہ وہ جنگل جادوئی ہے جہاں پرسرار مخلوق، بولتے درخت اور چھپے ہوئے راز بستے ہیں، لیکن حمزہ کے لیے یہی باتیں مزید تجسس کا باعث بن گئیں۔ امی، میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، حمزہ نے آواز دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن احتیاط سے رہنا، امی نے کہا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ حمزہ کا ارادہ معمولی سیر کا نہیں تھا۔ حمزہ نے ایک چھوٹا سا تھیلا تیار کیا جس میں پانی کی بوتل، تھوڑے سے بسکٹ اور ایک چھوٹا سا کمپس رکھا تھا۔ وہ پرجوش انداز میں گاؤں سے باہر نکلا اور کھیتوں کے بیچوں بیچ چلنے لگا۔ جنگل کا راستہ خوبصورت تھا۔ درختوں کی چھاؤں، پرندوں کی آوازیں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل کو خوش کر رہے تھے۔ مگر جیسے جیسے حمزہ آگے بڑھتا گیا، درخت اونچے اور گھنے ہوتے گئے۔ وہ اصلی راستے سے ہٹ کر ایک نئی راہ پر چل پڑا۔ یہ حمزہ کی پہلی بڑی غلطی تھی۔ یہ راستے میں نہ صرف کچا اور نہ ہموار تھا، بلکہ اس پر جھاڑیاں اور کانٹے بھی تھے۔ مگر حمزہ کا دل مہم جوئی سے بھرپور تھا۔ اچانک اسے ایک جھاڑی میں چمکتی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے سوچا۔ وہ دوڑ کر جھاڑی کے پاس گیا تو دیکھا وہاں ایک جھاڑی پر لال بیر لگے ہوئے ہیں۔ حمزہ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور وہ مزید انتظار نہ کر سکا۔ اس نے 2-3 بیر توڑ کر کھا لیے۔ یہ حمزہ کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ پہلے تو بیر میٹھے اور خوش ذائقہ لگے، مگر کچھ دیر بعد اس کا سر گھومنے لگا، ہر چیز دھندلی سی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے درخت سرگوشی کر رہے ہیں، زمین ہل رہی ہو اور ہوا میں کوئی نغمہ گا رہی ہو۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سانس لینے لگا۔ اسی لمحے ایک چھوٹا سا گلہری وہاں آئی۔ وہ فرتیلا جانور جسے حمزہ کی حالت کو سمجھ رہا تھا، ادھر ادھر دوڑنے لگا اور پھر ایک خاص سمت میں دوڑنے لگا۔ حمزہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور گلہری کے پیچھے چل پڑا۔ گلہری نے حمزہ کو ایک چھوٹے سے راستے پر پہنچایا جو اصل پگڈنڈی سے جڑا ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا، یہاں سے واپسی کا راستہ ہے۔ حمزہ نے سکھ کا سانس لیا اور گلہری کی طرف محبت سے دیکھا۔ شکریہ چھوٹے دوست، اس نے کہا۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا، سورج ڈھلنے لگا تھا اور شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ گاؤں والوں نے جب اسے دیکھا تو وہ خوشی سے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں چلے گئے تھے حمزہ؟ امی نے سوال کیا۔ حمزہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے راستہ بدلا، غلط بیری کھائی اور جنگل میں گم ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس نے بتایا کہ کیسے ایک ننھی سی گلہری نے اسے بچایا۔ بزرگ بابا حنیف نے کہا، بیٹا تم نے غلطی کی، مگر سچ بولنے اور سبق سیکھنے کی ہمت بھی دکھائی، یہی اصل بہادری ہے۔ اس دن کے بعد حمزہ نے کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے کسی مہم پر جانے کا فیصلہ نہیں کیا، مگر اس مہم میں جو طبیعت زندہ رہی۔ فرق یہ تھا کہ اب وہ ہر قدم دانش مندی اور احتیاط سے اٹھاتا تھا۔ حمزہ کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ بچے اس سے سیکھنے لگے کہ تجسس اور جستجو اہم ہے، مگر عقل اور احتیاط اور سچائی کی بغیر وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر سال گاؤں کے اسکول میں بچوں کو یہ کہانی سنائی جاتی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے سبق سکھاتی ہیں۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔